میں ہوں شفقت شاہین، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع بہت اہم اور پیچیدہ موضوع ہے۔ اس موضوع نے پچھلے گزر جانے والے 170 سال میں بہت سارے شک و شبہات پیدا کیے۔ ان شک و شبہات کی وجہ کیا اس موضوع کی اہم خصوصیات ہیں، یا پھر کوئی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا؟ اور وہ موضوع ہے دی تھیوری آف ایوولوشن۔ تھیوری آف ایوولوشن 1859 میں ایک برٹش نیچرلسٹ چارلس ڈارون نے پیش کی، اور اس نے بتایا اس زمین میں زندگی کی ابتدا سب سے پہلے یونی سیلولر جانداروں سے ہوئی۔ یونی سیلولر جاندار بعد میں ملٹی سیلولر جانداروں میں ایوالو ہوئے۔ یونی سیلولر جاندار ان جانوروں کو کہتے ہیں جو ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور ملٹی سیلولر جاندار ان جانوروں کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ یا اس سے بھی بہت زیادہ سیلز پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تھیوری آف ایوولوشن کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جانور ریپروڈکشن کرتے ہیں اور اپنے سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، ماحول کی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کے بعد اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، سٹرگل کرنے کے بعد ان کے اندر ویریشنز پیدا ہوتی ہیں، ویریشنز کے نتیجے میں ان کی نیچرل سلیکشن ہوتی ہے، اور نیچرل سلیکشن کے بعد وہ ایک نئی اسپیشی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال سے تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں اتنا بتانا بہت ہے، کیونکہ اگر ہم اس موضوع کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ان شارٹ میں سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے، اور آپ خود انالیسس کریں کہ تھیوری آف ایوولوشن ایک سچ ہے یا محض ایک تھیوری ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن محض ایک تھیوری نہیں تھی، اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا۔ وہ چیلنج تمام الہامی مذاہب کے لیے تھا، کیونکہ تمام الہامی مذاہب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس عقل اور جس شکل کے ساتھ پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام آج بھی اسی عقل اور اسی شکل میں موجود ہے۔ لیکن تھیوری آف ایوولوشن یہ بتاتی ہے کہ انسان کسی دوسری مخلوق سے ایوالو ہوا ہے۔ جب سے انسان نے زمین کے اندر کھدائی کا عمل شروع کیا ہے، تب سے لے کے آج تک زمین کی گہرائیوں میں سے فوسلز مل رہے ہیں۔ فوسلز ان بقایا جات کو کہتے ہیں جو ہڈیوں کی صورت میں زمین کی گہرائیوں میں موجود ہیں، اور فوسلز ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے اس پوری نئی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ عیسائیوں نے یہ کہہ کے جان چڑا لی کہ فوسلز اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہودیوں نے یہ کہہ کے جان چڑا لی کہ یہ فوسلز وغیرہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر اس کا معاملہ کچھ اور تھا۔ مسلمانوں کے اندر کچھ اسکالرز نے دی تھیوری آف ایوولوشن کے کچھ پوائنٹس مان لیے، کچھ کا انکار کر دیا، اور کچھ اسکالر نے اس موضوع پہ بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا، اور کچھ اسکالرز ایسے تھے جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پہ کام کیا۔ 1856 میں آج کے اسرائیل میں اس وقت اسرائیل تو موجود نہیں تھا، لیکن زمین کا وہ خطہ تو موجود تھا جہاں پہ آج اسرائیل موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1856 میں آج کے اسرائیل میں تابون کیو میں سے اور انڈونیشیا کی کچھ غاروں میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کے ڈھانچے ملے، اور وہ ڈھانچے اتنے عجیب و غریب تھے جنہوں نے انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ تھے تو وہ انسان نما کسی مخلوق کے، لیکن ان کے قد بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان ڈھانچوں کو ہابٹس کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی سے کچھ ایسے ڈھانچے ملے جو بالکل انسان نما کسی مخلوق کے تھے۔ انسان نما مخلوق سے مراد کہ وہ پیدل چلنے والی مخلوق تھی، اور ان کے ڈھانچے جو ملے وہ پورے سکیلیٹل نہیں ملے، ان میں صرف دماغ کی ہڈیاں، دماغ کی کھوپڑیاں ملی، اور وہ دماغ کی کھوپڑیاں تھی تو انسان نما، لیکن انسان سے بہت بڑی اور زیادہ چپٹی تھی۔ اور جرمنی کے جس علاقے سے وہ کھوپڑیاں ملی،
اس علاقے کا نام تھا نیانڈی ویلی، جس وجہ سے اس مخلوق کو نام دے دیا گیا نیانڈوتھیلس، جن کی کھوپڑیاں نیانڈی ویلی سے ملی تھیں۔ نیانڈوتھیلس کے فوسلس پہ کام کرنے سے، ریسرچ کرنے سے ان کی ہڈیوں کے اندر سے کچھ جینز ملے، اور ان جینز کے اندر میں سے کچھ خاص قسم کی پروٹینز ملی، اور ان پروٹین سے آگے جا کے نیانڈوتھیلس کے بارے میں کچھ خصوصیات سامنے آئیں، کچھ ان کی پراپرٹیز سامنے آئیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ پراپرٹیز یہ تھیں کہ نیانڈوتھیلس کے مردوں کے قد 5.5 فٹ تھے اور ان کی عورتوں کے قد 5 فٹ تھے۔ وہ میمل میں شمار ہوتے تھے اور 35 سے 40 میل آسانی سے بھاگ سکتے تھے، آگ جلانا جانتے تھے، آگ کا استعمال جانتے تھے، اس کے بعد آگ پہ قابو پانا جانتے تھے، پتوں اور جڑی بوٹیوں کو ہربل دوائیوں کے طور پہ استعمال کرنا جانتے تھے، اپنے شکار پہ جتھوں کی شکل میں جھپٹ پڑتے تھے، یعنی کہ جتھوں کی شکل میں وہ شکار کرتے تھے، اور چھپ کے جھاڑیوں کے اندر اپنے شکار کا انتظار بھی کرتے تھے۔ اور یہ وہ پراپرٹیز ہیں جن کی بنا پہ کچھ لوگوں نے نیانڈوتھیلس کو انسان کے پری ڈیسیسرز مان لیا۔ اب میں کچھ دوسرے جانوروں کی خصوصیات جو ان نیانڈوتھیلس سے ملتی جلتی ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ کیا واقعی نیانڈوتھیلس یا وہ والے جانور انسان کے پری ڈیسیسرز تھے جن کی خصوصیات نیانڈوتھیلس سے ملتی جلتی تھیں۔ بلیک کائٹ ایگل، آسٹریلین بلیک کائٹ ایگل کے بارے میں آپ نے جان رکھا ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بات مشہور ہے کہ جب جنگل کے اندر آگ لگتی ہے تو وہ گھاس میں سے نکلنے والے کیڑوں مکوڑوں کو کھا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق پتہ چلا کہ اس آگ کو لگانے والا ہے ہی بلیک کائٹ ایگل۔ جنگل میں موجود خشک لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے سورج کی حدت میں اکٹھا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان لکڑیوں کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آگ بھڑکنے کے بعد وہ ان لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے خشک گھاس پہ پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے خشک گھاس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور خشک گھاس میں موجود چھپے کیڑے باہر نکل آتے ہیں۔ باہر نکلنے کے بعد یہ ان پہ جھپٹ پڑتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے۔ پریگننٹ لیومر اپنی پریگننسی کے دوران انجیر کے پتے کھاتی ہے، لیکن اپنی نارمل لائف میں وہ انجیر کے پتے نہیں کھاتی۔ انجیر کے پتے کھانے کی وجہ سے پریگننٹ لیومر کے اندر دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بلی اور کتے جب ان کی پیرسٹال موومنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ گھاس کھاتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بلی اور کتے گھاس نہیں کھاتے، وہ گوشت خور جانور ہیں، لیکن جب ان کے اسٹومک میں کوئی پرابلم بنتی ہے، ان کو الٹیاں لگنی شروع ہوتی ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گھاس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسپائڈر چمپینزیز اپنے میٹنگ سیزن میں خاص قسم کے پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد برازیل کے پیرٹس ایک خاص قسم کی مٹی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی لاکھوں مثالیں ہیں جو میں یہاں پہ دینے بیٹھوں تو ختم نہیں ہوں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام زو فارماکوگنوسی ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون سا جانور اپنی کون سی بیماری کے لیے اپنی سیلف میڈیکیشن کرتا ہے۔ زو فارماکوگنوسی دی برانچ آف میڈیکل سائنس وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی سیلف میڈیکیشنز آف دی اینیملز۔ مطلب کہ زو فارماکوگنوسی سائنس کی وہ برانچ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کون سا جانور اپنی بیماری کے کون سی بیماری کے اندر کون سی دوائی اپنے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا
کہ نیانڈرتھالز کے ڈھانچے جن علاقوں سے ملے وہ زیادہ تر یوریشیا کے علاقے تھے۔ یوریشیا کچھ یورپ کا اور کچھ ایشیا کا علاقہ ملا کے یوریشیا کا علاقہ بنتا ہے، اور وہ باقی زمین کی نسبتاً زیادہ ٹھنڈا ہے، اور وہاں پہ راتیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ نیانڈرتھالز کے فوسلز سے ملنے والے جینز اور ان جینز کے اندر سے ملنے والی کچھ پروٹینز یہ بتاتی ہیں کہ نیانڈرتھالز رات کو سوتے اور دن کو جاگا کرتے تھے، اور اس کا ثبوت EXOC6 اور ASB1 پروٹین ہے جو نیانڈرتھالز کے فوسلز کے اندر سے ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیانڈرتھالز رات کو جاگتے، اپنا شکار کرتے، اور دن کے ٹائم وہ سوتے۔ تو سوال یہ بنتا ہے اگر نیانڈرتھالز انسان کے پری ڈیسیسرز تھے تو وہ رات کو کیوں جاگا کرتے تھے اور دن کو کیوں سویا کرتے تھے؟ یوریشیا کے علاقے میں ہی وہ کیوں رہنا پسند کرتے تھے؟ وہ گرم علاقوں کی طرف کیوں نہیں مائیگریٹ کر گئے؟ اور اس کے برعکس انسان کے اندر سرکیڈین سائیکل پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیند رات کی فطری نیند ہے۔ سرکیڈین سائیکل سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے، سوئے یا نہ سوئے، رات کو اس کو نیند آئے گی ہی آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیانڈرتھالز کے جو فوسلز تھے اور ان فوسلز کے اندر سے جینز اور جینز کے اندر پروٹینز، اس بات کا بھی ثبوت ہے، ایک خاص قسم کی پروٹین جو کہ یہ بتاتی ہے کہ نیانڈرتھالز ایک ایسی مخلوق تھی جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی مخلوق تھی۔ مطلب یہ کہ نیانڈرتھالز ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، اگر ان کو خوراک یا ان کو شکار نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے جیسے دوسرے نیانڈرتھال کو کھا جاتے تھے، جس پہ وہ ہیوی آ جاتے تھے۔ اور یہ پروٹینز اس بات کا ثبوت ہے کہ نیانڈرتھالز دوسرے نیانڈرتھالز کے دماغ کی ہڈیاں توڑ کے اس کے اندر سے برین نکال کے کھایا کرتے تھے، اور جسم کی دوسری ہڈیاں توڑ کے اس کے اندر سے بون میرو نکال کے کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، ان کو پانی اور خشکی کی سواریاں دیں، اور ان کو پاک چیزوں میں سے رزق دیے۔ اب نیانڈرتھالز جن غاروں میں رہتے تھے، وہ غاریں جن خون خوار جانوروں کی تھی، نیانڈرتھالز کو ان کے ساتھ مسلسل لڑائی جانے والی لڑائی لڑنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خون خوار جانور اور نیانڈرتھالز معدوم ہو گئے۔ اور قرآن پاک کی آیت کا پہلا حصہ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی۔ تو دوستو، یہ عزت وہی عزت ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو صاف کیا۔ صاف کس سے کیا؟ خون خوار جانوروں سے، نیانڈرتھال جیسی ایک دوسرے کو کھا جانے والی مخلوق سے، اور ان کو پانی اور خشکی کی سواریاں دیں، اور نیانڈرتھالز کو اپنے معاملات حل کرنے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے یا زندگی بچانے کے لیے 35 سے 40 میل بھاگنا پڑتا تھا، اور آدم کی اولاد کو پانی اور خشکی کی سواریاں دیں۔ اس کے بعد اس آیت کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو پاک چیزوں میں سے رزق دیے۔ تو کہاں نیانڈرتھالز غاروں کے اندر ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کاشتکاری سکھائی،
اور اس کاشتکاری سے پاک چیزوں میں سے رزق دیے، کہیں جو کے اندر شکل اندر، کہیں باجرے کی شکل اندر، کہیں مکئی کی شکل اندر، اور کہیں گندم کی شکل اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ وہ آیت نمبر 184 سورہ الشورى کی، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ جَبِلَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ دوستو، یہ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ جَبِلَّةُ الْأَوَّلِينَ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے مخلوقات کو، لوگوں کو پیدا کیا۔ مخلوقات نہیں، لوگوں کو پیدا کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور جو لفظ یوز ہوا ہے جبلۃ الاولین، جبلت کا مطلب ہے زندگی کی ایک سادی شکل، جس کا کام کھانا پینا سونا اور افزائش نسل کرنا ہے۔ جبلت کہتے ہیں پہل کو، جبلۃ الاولین، اول سے پہلے کی نسل، پہلے کے لوگ۔ جبلۃ الاولین، پہلے سے پہلے، ایک سے پہلے، فرسٹ سے پہلے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، تو اس سے پہلے کے لوگوں کو زندگی کی ایک سادی شکل، سادی۔ اور یہ قرآن کی آیت نیانڈرتھلز میں بہت فٹ آتی ہے، بہت زبردست قسم کی فٹ آتی ہے، کیونکہ نیانڈرتھلز کا کام کھانا پینا سونا اور افزائش نسل کرنا تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، نام سکھانے کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو دوستو، یہ جو نام سکھانے والی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش پہ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا بولنے کی صلاحیت، اور جس کا ثبوت FOXP2 پروٹین ہے، جو کہ انسان کی جینز کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کا ویریئنٹ بھی موجود ہے، اور وہ کام کرتی ہے۔ چونکہ یہ FOXP2 پروٹین نیانڈرتھلز کے جینز کے پروٹین پائی گئی، جینز کے اندر بھی یہ پروٹین پائی گئی، لیکن اس کا ویریئنٹ نہیں تھا، وہ صرف آوازیں نکال سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ویریئنٹ دیا۔ وہ ویریئنٹ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا انسان کو؟ پروٹین تو انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھی، اور نیانڈرتھلز کے اندر بھی رکھی، لیکن نیانڈرتھلز کے اندر ویریئنٹ نہیں رکھا اور انسان کے اندر ویریئنٹ رکھ دیا۔ اور یہ ویریئنٹ تھا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ بتایا؟ وہ ویریئنٹ تھا انسان کی سوچ، اور انسان کی عقل، اور انسان کی پہچان، اور اسی وجہ سے انسان سے حساب بھی لیا جائے گا۔ تو چلو مان لیا کہ نیانڈرتھلز انسان کے پری ڈیسیسرز تھے، تو کچھ میرے سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں آپ، لیکن وہ لوگ جواب دیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیانڈرتھلز انسان کے پری ڈیسیسرز تھے، یا انسان کسی دوسری مخلوق سے ایوالو ہوا۔ انسان کی عمر کتنی ہوگی اس زمین پہ؟
لاکھوں سال پرانا انسان. تو لاکھوں سال پرانا انسان جب سے انسان اس زمین پہ آیا ہے، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، جب سے انسان ایوولو ہوا کسی دوسری مخلوق سے، تب سے لے کے اب تک اس زمین میں موسم کے اندر کتنی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ماحول کی کتنی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کو بقایا رکھنے کے لیے، خوراک کے حصول کے لیے کتنی زیادہ سٹرگل کی. تو پھر انسان کسی دوسری اسپیشی میں کیوں نہیں ایوالو ہو گیا؟ یہ بات مان لیتے ہیں کہ آج کا انسان موسم کی تبدیلی پہ قابو پا چکا ہے. اب مثلاً اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو انسان اے سی کا یوز کرتا ہے، بہت زیادہ سردی ہو تو آگ کا استعمال کرتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے، آج کا انسان ماحول کی تبدیلی کو برداشت کرنے کے قابل ہے اور اس پہ قابو پانا جانتا ہے. لیکن آج سے 5,000 سال پہلے کا انسان، 10,000 سال پہلے کا انسان، وہ ایوولو کیوں نہیں ہوا کسی تیسری مخلوق میں؟ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھے دلائل کوئی دے سکے، یا اس سے اچھے دلائل کوئی ہو سکتے ہیں. دے سکتے ہیں لوگ، لیکن ہو نہیں سکتے اس سے اچھے دلائل. السلام علیکم.